بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ رمضان المبارک آپ سب کو مبارک ہو، اور اس کا تیسرا عشرہ بھی آپ سب کو مبارک ہو۔ اور تیسرا عشرہ ماشاءاللہ سے شروع ہو چکا ہے۔ بس میں یہ ویڈیو ایک دو دن میں لیٹ ہو گئی کیونکہ افطاریاں وغیرہ چل رہی تھیں، تو اس وجہ سے میں ذرا لیٹ ہو گئی ہوں، تو آپ کے ساتھ یہ میں دعا نہیں شیئر کر سکی۔ اللہم اجرنا من النار، یہ بھی دعا پڑھ لیں تیسرے عشرے کی، اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کریں۔ اور اللہم اجرنی من النار بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما۔ تو یہ دعا ہے تیسرے عشرے کی، اس کو اٹھتے بیٹھتے آپ سب جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ اور یہ ہم لوگ ہمارے فیملی فرینڈز ہیں، ان کی افطاری بھی تھی، دعوت بھی تھی، تو صبح صبح ہی میں نے کہا 12 بجے تک، تو پھر میں کیونکہ ہمارے گیس جو ہے وہ 12 بجے آتی ہے، تو میں آدھا کام میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آدھا کام دوپہر کو ہی ختم کر دوں۔ تو یہ بریانی کے لیے جو میں نے گوشت جو ہے وہ نکالا ہے، کیونکہ بریانی میں ذرا گوشت زیادہ ڈلتا ہے۔ یہ سارا تو نہیں ڈالا تھا، لیکن اس میں سے جو ہے وہ تقریباً 2 kg ہم نے نکال کے ڈالا تھا اس میں، کیونکہ بریانی میں زیادہ گوشت ہی وہ مزے کا لگتا ہے، اس سے بریانی کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے۔ یہ میں نے 3 بڑے بڑے پیاز کاٹ لیے تھے، اور ساتھ یہ پہلے وہ پیاز جو ہے اس کو گولڈن براؤن کیا ہے، ساتھ چکن جو ہے وہ پھر ڈال کے فرائی کیا ہے، اور ساتھ یہ بریانی مسالہ بھی ڈالا ہے نیشنل کا، اور ساتھ ہلدی اور سرخ مرچ میں اپنے بھی ساتھ بھی ڈالتی ہوں، اور زیرہ، نمک، گرم مسالہ بھی تھوڑا سا وہ ڈال لیتے ہیں تاکہ چلے ٹیسٹ زیادہ اچھا آ جائے گا۔ اور یہ لہسن اور ٹماٹر اور ہری مرچ اور ادرک یہ میں نے گرائنڈ کر لیا تھا، پھر اس سے ذرا جو ہے وہ مسالہ جو ہے اندر تک جذب ہو جاتا ہے اور بریانی بہت اچھی بنتی ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ اگر جتنی دیر میں ہم پیاز کو یہ ٹماٹر اور مرچیں میلٹ ہوتی ہیں تو چکن کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ زیادہ گل نہ جائے، تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کو گرائنڈ کر کے ڈال دیا تھا تاکہ جلدی یہ جو ہے وہ بالکل اس کا بلینڈ ہو جائے سارا کچھ۔ اور یہ ساتھ ساتھ میں آپ سے بات بھی کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں نے کہا آپ سے یہ شیئر کر دوں۔ ہم نے بریانی بنائی تھی، مٹن کڑھائی بنایا نہیں، دیسی مرغی بنائی تھی، اور جو یہ جو ریفریشمنٹ ہوتی ہے ساری افطاری کے لیے وہ سب بنائے تھے، ساتھ ساتھ یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے دعا آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اسے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کریں، اور یہ آخری جو طاق رہتے ہیں اس میں آپ عبادت کریں۔ ویسے بھی ہم 12-1 بجے تک تو انسان جاگ ہی رہا ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ سب بھی جو ہے وہ زندگی میں ویسے ایک بار پڑھ لیں، ہر روز پڑھیں، اور یا جیسے طاق راتوں میں تو آپ ضرور اس کا اہتمام کریں۔ یہ جو صلاۃ التسبیح نماز ہے نا، اس کا ضرور اہتمام کریں، اس کا بہت زیادہ اجر ہے، اور اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ثواب بھی ہے، اور یہ اگر آپ ایک بار بھی زندگی میں اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو نجات کا ذریعہ بھی۔ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی بخشتے، لیکن انسان کہتے ہیں ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان جو چیز ہے وہ ایمان ہے، کہ امید آپ یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، وہ بہت غفور الرحیم ہے، تو یہ امید ہونی چاہیے انسان کو۔ لیکن اس کے آسرے پہ ہم جو ہے وہ کوئی بھی کام نہ کریں اور بیٹھے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بخش دینا ہے، نہیں، آپ نے خوف بھی رکھنا ہے کہ اگر کہیں ہماری چھوٹی سے چھوٹی کوئی ہم سے غلطی ہو جائے تو اس پہ ہماری پکڑ بھی نہ ہو جائے، تو یہ خوف اور امید کے درمیان جو ایمان ہوتا ہے، تو انسان کو خوف بھی اللہ تعالیٰ کا بہت خوف بھی رکھنا چاہیے، اس میں امید بھی رکھنی چاہیے۔ تو یہ جو آخری راتیں ہیں اس میں آپ اپنے لیے مغفرت مانگیں، اور صلاۃ التسبیح کا یہ ہوگا کہ اس میں 300 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، ہر رکعت میں 75 دفعہ، 75 بار، اور 4 رکعتوں میں اس کو 300 بار ہم نے جو ہے وہ پڑھ کے تو اس کا وہ پورا کر لینا ہوتا ہے۔ پہلے جیسے ہم نے شروع کیا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھ کے تو آپ نے جو ہے وہ 15 بار پڑھ لیں، پھر رکوع سے پہلے 10 بار پڑھ لیں، رکوع میں 10 بار پڑھ لیں،
آگے قیام میں 10 بار پڑھ لیں، آگے سجدے میں 10 بار آپ ایک بار پڑھیں گے، سجدے میں پھر اٹھیں گے پھر پڑھیں گے، تو یہ 70 ایک رکعت میں 75 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پھر کھڑے ہو جانا ہے، پھر ایسے ریپیٹ کرنا ہے، تو یہ 300 بار آپ یہ کلمہ پڑھیں گے۔ اور جیسے پہلے تو آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے، پورا کلمہ پڑھنا ہے، اینڈ پہ پھر اس کو جو آخری ہوگا اس میں آپ نے اس کو پورا وہ کر دینا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ عبادت بہت اچھی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ انسان کو جو ہے بھی آسان ہے۔ یہ آپ 4 رکعتیں مطلب پڑھ لیں، ساتھ آپ انا انزلنا فی لیلۃ القدر اس کی تسبیح مطلب کر لیں، پھر سحری ہو جاتی ہے، پھر سحری کریں، اس کے بعد آپ نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے تو آپ سو جائیں۔ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ آسان ہے، اور مغفرت کے لیے بھی بہت اچھی یہ دعا بھی ہے۔ اور یہ بریانی میں ہمیشہ نا قورمہ بریانی کا بنا لیتی ہوں، چاول بوائل کر لیتی ہوں، ہر چیز ڈال لیتی ہوں، لیکن تہیں لگانے مجھے نا تھوڑی وہ مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ میری ہیلپ کر دیتے ہیں، کیونکہ بریانی میں نے ان سے ہی سیکھی تھی، ان کو بہت شوق تھا۔ ہمارا خیر کوک تھا جو سب سے پہلے ہم نے کوک رکھا ہوا تھا جب مجھے شادی کر کے یہاں لائے تھے، تو یہ پھر اس سے انہوں نے سیکھی تھی، تو پھر ان سے میں نے سیکھ لی تھی۔ تو ایک کوک تو ہمارا بہت کوالیفائڈ تھا، لیکن جو دوسرا تھا وہ بیچارہ بس پورا سورا تھا میری طرح، وہ بس نارملی ہمیں کھانا بنا کے دے دیتا۔ جب میرے بچے چھوٹے تھے، کیونکہ تینوں ہی میرے بچے تقریباً ایک جتنے تھے، تو پھر میرے ہسبینڈ کہتے تھے تم صرف بچوں کا خیال کرو، کیونکہ ایک تو ہے ہمارے ادھر جو ہیں وہ سرونٹ بہت ہمیں ریزنیبل پرائز میں مطلب ان کی جو ہوتی ہے پے ہوتی ہے مناسب ہوتی ہے۔ اب تو خیر یہاں بھی مہنگائی آ گئی، وہ سستا وقت تھا تو ہم لوگوں نے پھر رکھے ہوئے تھے۔ تو پھر جب میرے بچے بڑے ہوئے، پھر میری بیٹی بھی ماشاءاللہ سے پھر بڑی ہوئی، پھر وہ جو میاں بیوی تھے، ایک کوک تھا اور ساتھ اس کی بیوی بھی ہمارے پاس ہی رہتی تھی، تو پھر جب وہ اس کی لڑکے کی طبیعت بیچارے کی خراب ہو گئی، تو وہ پھر اپنے گاؤں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے کسی پہ بھروسہ بھی نہیں کیا، اور پھر میں نے کوئی بھی نہیں رکھا، میں نے کہا نہیں بس میں خود کھانا، اور بناتے بناتے پھر مجھے بھی اب میں بھی ایکسپرٹ ہو گئی۔ ایکسپرٹ تو انسان کو نہیں ہر کہنا چاہیے، پورا نام اللہ تعالیٰ کیا ہے، تو یہ ہے کہ بس تھوڑا بہت اپنے بچوں کے لیے بناتے بناتے مجھے بھی شوق آ گیا کہ ایسے کھانا بنانا ہے، ایسے سارا کچھ۔ تو یہ ہم نے بریانی کو دم اب لگا دیا تھا، اور یہ اب اس کو ہم نے نکالنے لگے تھے۔ قورمہ میں نے دوپہر کو بنایا تھا، اور چاول بوائل کر کے شام کو اس کی جو تہیں ہیں وہ شام کو لگائی تھیں ہم نے، تاکہ رمضان کھلنے سے، روزہ کھلنے سے پہلے جن گھروں میں بھیجنی ہے وہ بھی بھیج دیں، اور مہمان جو آئے ہوئے ہیں پھر ان کو بھی سرو کر دیں۔ تو یہ پھر جو ہے 2 لوگوں کو ہم نے بلایا ہوا تھا، ایک ہماری فیملی تھی اور ایک فیملی فرینڈس تھے، اور ایک ساتھ بچوں کے استاد ہیں جو گھر میں ان کو ٹیوٹر پڑھانے آتے ہیں، ہم نے ان کو بھی مطلب بلایا ہوا تھا دعوت پہ۔ وہ بچوں نے، مردوں نے علیحدہ سے ان کو ہم نے سرو کر دیا تھا، اور لیڈیز کو مطلب ہم نے علیحدہ سے کر دیا تھا۔ اور یہ دیسی مرغی ہے، یہ میں نے نکال لی تھی فریزر سے، اور اس کو ڈی فراسٹ کر کے تو اب یہ بھی میں رکھنے لگی تھی۔ اور یہ دیسی مرغی کا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم مٹن بناتے ہیں۔ تو یہ سارا اس میں پیاز، ٹماٹر، ادرک، لہسن سارا کچھ ڈال کے میں نے کوکر میں بند کیا تھا، کیونکہ یہ اتنی آسانی سے نہیں گلتی، تو یہ میں نے ساتھ چڑھا دی تھی۔ ویسے تو میں تھوڑا اوائڈ کرتی ہوں افطاری، مجھے اپنے لیے میں بنا لیتی ہوں آسانی سے، لیکن نا مہمانوں کے لیے پھر مینیج کرنا سارا کچھ ایک ٹائم پہ پھر میرے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس بار اب تو ماشاءاللہ سے روزے بھی اچھے موسم میں آ گئے، تو میں نے ہر 2-3 بار افطاری کروا ہی دی۔ اس بار جو ہے ایک ہم نے ابھی 1-2 دن بعد کروانی ہے، وہ ہمارے نیبر ہیں، تو ان کی بیٹے کی شادی ہوئی ہے، تو ان کو ہم نے کہا کہ ان کی دعوت ہم عید کے بعد کریں گے۔ پھر میں نے نہیں سوچا کہ وہ روزے دار بھی ہیں ماشاءاللہ سے بہت، تو میں نے کہا ان کا ہم افطاری بھی کراتے ہیں اور ڈنر بھی ہو جائے گا، تو اور ہمیں ثواب بھی ہوگا۔ تو ان کا بھی 1-2 دن بعد انشاءاللہ وہ بھی میں ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ویسے یہ ہے کہ میں تھوڑا سا، یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ افطاری بہت دل چاہتا ہے کہ انسان کروائے، لیکن اس کی وجہ سے میں کہتی ہوں میری عبادت میں خلل نہ آئے۔ یہ جس دن میں نے یہ کروائی تھی افطاری، تو میں نے عشاء کی نماز رات کے 1 بجے پڑھی، تو پھر یہ چیزیں میں تھوڑی سی کہتی ہوں کہ نہیں، یہ جو مہینہ آیا ہے یہ عبادت کے لیے آیا ہے، اس میں آپ عبادت کرو، اور بھی کریں، ہم خدمت خلق بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن تھوڑی سی نا پھر انسان کو عبادت تھوڑی سی پھر وہ بندہ اس میں لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ فروٹ چاٹ ہم نے مطلب بنائی ہے،
اس کو پھر 2 جگہ پہ سرو کیا تھا، اور دہی بڑے بھی بنا لیے تھے ساتھ، اور پھر اوپر میں نے ڈرائی فروٹ یہ ڈالا ہے، اور چٹنی میں نے ساتھ آلو بخارے کی، اور اس میں ڈرائی فروٹ بھی ہے وہ میں نے ساتھ سرو کر دی تھی۔ گرین چٹنی علیحدہ سے بنائی ہے کہ جس نے جو ڈالنا ہوگا پھر اوپر وہ ڈال لیں گے۔ یہ پھر میں نے ساتھ سرو کی، میں نے کہا یہ ڈالتے نہیں ہیں پھر اس طرح، یہ نا دیر کے بعد تھوڑی دیر۔ اور یہ سموسے ہم نے بازار سے منگوائے تھے، رول اور سموسے چھوٹے جو ہیں یہ گھر بنائے تھے، پکوڑے بنائے تھے، اور ساتھ یہ ٹینگ بنایا تھا، چنا چاٹ تھی۔ یہ تو تھی افطاری کے لیے ساری چیزیں، اور ہم نے نیچے جینٹس کے لیے نیچے دسترخوان پہ کروا دیا تھا، اور یہ لیڈیز کے لیے یہ جو ادھر ہم نے مطلب ٹیبل پہ باہر ٹی وی لاؤنج میں یہ ہم نے یہاں سرو کر دیا تھا۔ اور انہوں نے پھر خیر وہ ذرا لیٹ آئی تھی لیڈیز جو ہیں، پھر ہم نے ان کو ساتھ افطاری وہ کر کے آئے تھے خیر، لیکن ہم نے کہا جی ہم نے اب سارا کچھ بنایا ہوا ہے تو آپ نے یہ بھی، آپ نے ہماری خاطر اب یہ چکھیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ میں نے کوشش کی تھی، اور آپ نے یہ اٹھتے بیٹھتے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی دعا، اللہم اجرنی من النار کا مطلب ہے کہ سب کے لیے وہ دعا ہو جاتی ہے، تو آپ سب بھی اجتماعی دعا کیا کریں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سی یو نیکسٹ ٹائم پھر، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔